اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت دن کے اندر بابرکت گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لطف و کرم اور مہربانی سے ہماری اور آپ کی دنیا کو بھی کامیاب بنائے اور آخرت کو بھی کامیاب بنائے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اور جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس سے ہم اور آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر ہم اور آپ جو حلال چیزوں کو کھاتے ہیں، یوز کرتے ہیں، ان حلال طریقوں کو، ان حلال جانوروں کو کس طریقے سے ہمارے اور آپ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔ یعنی اگر صاف لفظوں میں یہ کہا جائے حلال جانوروں کو ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے ہم اور آپ اس کو حلال کریں گے، ذبح کریں گے تو ہمارے اور آپ کے لیے وہ حلال جانور کھانا پسندیدہ ہوگا، جائز اور حلال ہوگا، اور کون سی ایسی کمیاں اس کے اندر رہ جائے جن کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا وہ حلال جانور بھی ہمارے اور آپ کے لیے حرام ہو جائے۔ اور دوسری بات جو حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ حلال جانوروں کے اندر وہ کون سے ایسے پارٹ ہیں جن کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، جن کے بارے میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس بات کو ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے گزشتہ ہفتے سلسلہ وار جو بات آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر اتنا علم سیکھنا جس سے حلال اور حرام کے درمیان تمیز پیدا کر سکے، اتنا علم سیکھنا جس سے یہ پتہ چل سکے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، اتنا علم سیکھنا ہر ایمان والے مرد و عورت کے اوپر فرض ہے۔ اس لیے آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم جن حلال جانوروں کو استعمال کرتے ہیں ان میں مرغیاں بھی آتی ہیں، ان میں بکرے بھی آتے ہیں، ان میں گائے بیل بھینس بھی آتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ان جانوروں کو ہم یوز کرتے ہیں، ان جانوروں کا ہم استعمال کرتے ہیں، کیا جس طریقے سے اور جس نوعیت سے ہم اور آپ استعمال کر کے کھا رہے ہیں، کیا اس کا کھانا ہمارے اور آپ کے لیے حلال ہے یا نہیں ہے، کیا جائز بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے ہم نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اپنے رب کو ناراض کر کے، اپنے پیارے نبی کو ناراض کر کے؟ ایک بات یاد رکھیے، چاہے مرغی ہو یا بکری بکرا ہو یا گائے بیل بھینس ہو یا دمبا بھیڑ ہو، کوئی بھی ہو، سب کے حلال کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، سب کا حلال کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، چاہے مرغی ذبح کرنے والا ہو، گائے بیل کو ذبح کرنے والا ہو، بکری کو ذبح کرنے والا ہو، یاد رکھیے گا سنت مؤکدہ ہے، سنت طریقہ ہے، ہم ان جانوروں کو قبلہ رخ لٹائیں، ہم ان جانوروں کو قبلہ رخ لٹائیں، اور جو ذبح کرنے والا ہو وہ ذابح بھی قبلہ رخ اپنا چہرہ کرے اور قبلہ روح ہو کر کے اس جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کرے۔ اور ایک اور بہت بڑی شرط ہے، حلال جانوروں کا ذبح کرنے والا اگر غیر مسلم ہے، چاہے وہ اچھے انداز پر کلمہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کر کے پاک صاف ہو کر کے بھی اگر وہ غیر مسلم ہے، وہ کسی جانور کو حلال کرتا ہے، وہ جانور حلال نہیں ہو سکتا، وہ حرام ہی رہے گا۔ اس لیے اس بات کو سمجھیے، چاہے مرغی بطخ یا بکری یا بھیڑ یا دمبا ہو یا گائے بیل بھینس اونٹ ہو، اگر ان کو ذبح کرنے والا ہے تو ذبح کرنے والا جو ہے، جو ذابح ہے، ان کا جو ہے مسلمان ہونا ضروری ہے۔
اگر غیر مسلم نے کیا ہے وہ کتنے ہی پاک صاف ہو کر کے کر لے، وہ جانور حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیے، ذبح کرنے والا چاہے اکیلا ذبح کرے، ایک ہاتھ سے ذبح کرے یا ڈبل ذبح کرے، جون سی بھی شکل سے ذبح کرے، ہر حال میں ذبح کرنا درست ہے۔ اگر ایک آدمی نے بکرے کو پکڑا اور اپنے پیروں سے ان کے اعضاء کو دبایا اور اپنے ایک ہاتھ سے ان کو ذبح کیا ہے، یہ بھی ذبح کرنا درست ہے، اس میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے۔ لیکن سب سے اہم جو چیز ہے، اس بات کو یاد رکھیے، جب ہم اور آپ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر، اگر کوئی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے یہ بھی درست ہے، اگر کوئی بسم اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے یہ بھی درست ہے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیے کہ یہ بسم اللہ پڑھنا کیسے ہے، صرف دل میں پڑھنا ہے یا اپنی زبان سے پڑھنا ہے، زبان سے ادا کرنا ہے، چھری کو چلاتے ہوئے پڑھنا ہے یا ان سے پہلے پڑھنا ہے، اس کا علم ہمیں اور آپ کو ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، جانور کو ذبح کرتے وقت ہم بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ سکتے، دونوں میں سے جو آپ کا دل چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا بولا جا رہا ہے، قرآن و حدیث کے اندر جو ذکر آیا ہے، بسم اللہ پڑھیں، اپنے رب کے نام کو لے کر کے حلال جانوروں کو ذبح کریں۔ اگر کوئی دل میں سوچ لے اور اپنے دل میں ادا کرے، اگر ایسے پڑھ کر کے جانور کو حلال کیا گیا، جانور حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر ادا کرنا ہے، اتنی آواز سے کریں کہ آپ کے کانوں تک آواز جائے، آپ کے ہونٹوں کے اندر حرکت آئے۔ اگر حرکت نہیں آتی ہے، آواز نہیں آتی ہے، وہ پڑھنے میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے صرف دل میں سوچ لینے سے، دل میں مان لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ یہاں جانور کو ذبح کرتے وقت اپنی زبان کے ذریعے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ بلند آواز سے پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اتنا زور سے، اتنی آواز سے پڑھے کہ اس کی آواز آپ کے کانوں تک آئے، آپ کے ہونٹ حرکت میں آئے۔ اتنی زور سے اور اتنی آواز سے بسم اللہ پڑھنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے جائز ہے۔ اگر اس بات کو بھی، اس مسئلے کو یاد رکھیے، اگر کوئی مسلمان ہے کسی جانور کو ذبح کر رہا ہے، چاہے وہ جون سے بھی حلال جانور ہو، حالانکہ جانور کو جب ذبح کرنے کے لیے جا رہا تھا اس کے دل میں تھا کہ ہم ابھی بسم اللہ پڑھیں گے، اتفاقاً کی بات ہے کہ اس کو بسم اللہ پڑھنا یاد نہیں رہا۔ مسلمان ہے، سچا پکا مومن ہے، بسم اللہ پڑھنا یاد تھا، لیکن جس وقت اس نے چھری چلائی اور جانور کو حلال کیا ہے، اب وہ اس کے دماغ سے بسم اللہ پڑھنا نکل گیا، وہ نہ پڑھ سکے۔ اب کیا ہوگا؟ وہ جانور حلال ہوگا یا وہ جانور حلال نہیں ہوگا؟ یاد رکھیے، اگر کوئی مسلمان ہے اور جانور کو ذبح کرنے کے لیے چلا جاتا ہے اور جانور کو ذبح کر دیتا ہے، بھولے سے وہ بسم اللہ بھول جاتا ہے، وہ بسم اللہ پڑھنا بھولنے سے ان کو یاد نہیں رہتا، تو اس بات کو یاد رکھیے کہ جانور آپ کا جائز ہے، حلال ہے، آپ ان کو کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے جانور کے اوپر قصداً بسم اللہ نہیں پڑھا، جان بوجھ کر آپ نے کہا نہیں پڑھوں گا، پھر وہ جانور ہمارے اور آپ کے لیے کھانا حلال نہیں ہے۔ اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے تو پھر وہ جانور ہمارے لیے اور آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا، اور اگر بھولے سے چھوٹ گیا ہے تب وہ جو ہے جانور ہمارے لیے اور آپ کے لیے حلال ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہمیں اور آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اور آپ خاص طور پر جب جو ہے جانور کے اوپر چھری کو چلاتے ہیں اس وقت ہم اور آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ جانور کی گردن کے اوپر چھری چلانے سے 1-2 سیکنڈ پہلے آپ بسم اللہ پڑھیے، بسم اللہ اللہ اکبر، اس کے بعد آپ چھری کو چلانا شروع کریے۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، جانور پر چھری چلاتے رہتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے اور آپ کے سچے آقا نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ بسم اللہ پڑھو اور پڑھ کر کے چھری جو ہے چلانا شروع کر دو، اس طریقے پر اپنے جانور کو ذبح کرو۔ آج جس معاشرے میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہاں جانوروں کو ذبح کرنے کے الگ الگ طریقے رائج ہو چکے ہیں۔ آپ بڑے بڑے شہروں کے اندر جائیے، جہاں بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، وہاں چھری سے ذبح نہیں کیا جاتا، وہاں مشینوں کے ذریعے قربان کیا جاتا ہے۔ اس مسئلے کو یاد رکھیے، بہت سے فیکٹریوں کے اندر مشینوں کے
اوپر بسم اللہ اللہ اکبر لکھ دیا گیا ہے، چھری کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر لکھ دیا گیا ہے، اس کے بعد مشین کو دبا دیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ مشینوں کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر لکھا ہوا ہے، اس لیے ہمارا جانور حلال ہو جائے گا۔ اس مسئلے کو یاد رکھیے، اگر یہ والی صورت اپنائی جاتی ہے اور اس طریقے پر جانوروں کو حلال کیا جاتا ہے، پھر وہ جانور حلال نہیں ہوگا، وہ حرام کہلائے گا، وہ جانور مردہ سمجھا جائے گا، اس کو استعمال کرنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے کتابوں کے اندر مسئلے لکھے ہوئے ہیں، اگر کسی فیکٹری کے اندر مشینوں کے ذریعے سے ایک ساتھ 10 یا ایک ساتھ کئی کے جانور ذبح ہوتے ہیں، یاد رکھیے مشینوں کے ذریعے جو بھی جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، وہاں بٹن دباتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ ایک چھری کے تحت لمبی چھری ہے، اس کے تحت 2-4 جانور لیٹا ہوا ہے اور چھری سب کو ایک ساتھ ذبح کرے گی، تو ایک مرتبہ چھری پکڑ کر کے بٹن دبائیے، پڑھیے بسم اللہ اللہ اکبر، اب وہ جانور حلال ہوگا، اب وہ جانور ہمارے لیے اور آپ کے لیے استعمال کرنا جائز ہوگا۔ ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے بٹن دبا دیا، وہ جانور ذبح ہو کر کے آگے چلا، دوسرا جانور آیا وہ بھی ذبح ہوتا رہا، وہ آگے بڑھا، تیسرا آیا، چوتھا آیا۔ یعنی خلاصہ کہنا یہ ہے کہ کمپنیوں کے اندر، فیکٹریوں کے اندر ایسا بارہا ہوتا ہے، ایک مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے بٹن کو دبا دیا جاتا ہے، اس کے بعد ہزاروں اور سینکڑوں جو ہے جانوروں کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ والا طریقہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس طریقے سے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، جو صرف پہلی مرتبہ جانور ذبح ہوا ہے، جس بٹن پر بسم اللہ پڑھا گیا ہے، تو وہ جانور حلال ہو جائے گا، اس کے بعد جتنے بھی جانور حلال ہوئے ہیں وہ سب ناجائز اور حرام سمجھا جائے گا۔ اس لیے ایک مرتبہ چھری کے تحت جتنے جانور آئیں گے، ہر مرتبہ مشین کو بند کر کے جب الگ الگ جانور اس میں آئے، ہمیشہ بند کر کے الگ مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے بٹن کو دبانا ضروری ہے۔ مانیے مثال کے طور پر ایک مرتبہ چھری کے تحت 5 جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں، لائنیں لگی ہوتی ہے، ایک مرتبہ ہم نے بسم اللہ پڑھ کے بٹن دبایا، 5 جانور ذبح ہو گئے، وہ آگے ٹرانسفر ہو جاتا ہے، پیچھے سے دوسرے جانور آ جاتا ہے، مشین کو بند کرنا پڑے گا، پھر دوبارہ سے بسم اللہ پڑھ کر کے چلانا پڑے گا، پھر دوبارہ سے بسم اللہ پڑھ کر کے چلانا پڑے گا۔ یعنی چھری کے تحت جب جانور آئیں گے ہمیشہ ہمیں بسم اللہ پڑھنا پڑے گا، تب ہمارے اور آپ کے جانور حلال ہوں گے، ورنہ ہمارے اور آپ کے جانور حلال نہیں ہوں گے۔ اور اس طریقے سے بھی ایک اور اہم چیز ہے جو ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ہم اور آپ مرغی کو یا اسی طریقے سے بکری کو، بطخ کو، بھیڑ کو، دمبا کو، گائے بیل کو، بھینس کو، ان کو جب ذبح کرتے ہیں تو کتنے نسوں کا کاٹنا ضروری ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ ہر جانوروں کے اندر 4 نس ہوا کرتے ہیں، چاہے مرغی ہو یا کبوتر ہو یا اس سے اوپر جتنے بھی جانور ہو، جتنے بھی حلال جانور ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر 4 نسیں ہوتی ہے، ان 4 نسوں کو کاٹنا ضروری ہے۔ اگر 4 نہ کٹ پائے تو کم سے کم 3 نسوں کا کاٹنا ضروری ہے۔ 3 نسوں سے ایک نس بھی کم کٹے گا تو ہمارا اور آپ کا جانور حرام ہو جائے گا، حلال نہیں ہوگا، اس کو ہم اور آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ ہمیں اور آپ کو اس بات پر دھیان دینا پڑے گا۔ آج جو گوشت ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، روز بروز ہمیں خوب مزے لے کر کھاتے ہیں، کیا وہ لقمہ ہمارے پیٹ اور آپ کے پیٹ کے اندر حلال جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے؟ 4 نسیں ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نس کا نام حلقوم ہے، ان کو نرخرا بھی کہا جاتا ہے۔ حلقوم یعنی نرخرا، سانس لینے والا نس۔ اور دوسرا جو نس ہے وہ نس، وہ دانہ پانی جس سے ہم کھاتے ہیں، جس نس کے ذریعے ہمارے پیٹوں کے اندر جو ہے دانہ جاتا ہے، پانی جاتا ہے، اس کو مرری کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا نس، یہ جو سانس لینے والا نس ہے نرخرا، اس کے بغل میں دونوں سائڈ میں 2 شہ رگ کہلاتی ہے۔ یہ 4 نسیں ہیں، حلقوم یعنی نرخرا، مرری، نرخرا یعنی سانس لینے والا نس، مرری یعنی جس نس کے ذریعے ہمارے اور آپ کے پیٹوں میں کھانا جاتا ہے،
تیسرا اور چوتھا نس نرخرا نس کے دونوں سائڈ میں ہوتا ہے، جن کو ہم اور آپ شہر رگ کے نام سے واقف ہیں، جانتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ان چاروں نسوں کا کٹنا ہر جانور کے اندر ضروری ہے۔ اگر چار نہ کٹ پائے، کم سے کم 3 نسوں کا کاٹنا ضروری ہے، تبھی ہمارے لیے اور آپ کے لیے وہ جانور حلال ہوگا، ورنہ حلال نہیں ہوگا۔ آج ہم اور آپ اس بات کا دھیان دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو دھیان دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے، بعض دفعہ جب ہم چھوٹے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ذبح کرتے سمے ان کا سر دھر سے الگ ہو جاتا ہے۔ اب انسان اس کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے لیے جانور کا استعمال کرنا بہتر ہے یا نہیں ہے، جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیے، اگر ہم اور آپ اللہ کا نام لے کر کے قبلہ رو ہو کر کے مسلمان ہونے کی حالت میں اگر کسی جانور کو حلال کر رہے ہیں، اگر کسی جانور کو ذبح کر رہے ہیں، اگر ذبح کرتے ہوئے ان کا سر دھر سے الگ ہو جاتا ہے، یا تو جان بوجھ کر الگ کریں گے یا بھولے سے الگ ہوگا۔ یاد رکھیے گا، اگر بھولے سے الگ ہو گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں تو پھر شریعت نے اس کو ناپسندیدہ سمجھا ہے، شریعت نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا، جب جانور کو ذبح کریں، ذبح کرتے وقت جو ہے ہمیشہ ہمیں اور آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا۔ اس میں سب سے بڑی شرط یہ فرمایا تھا، جو بھی حلال جانوروں کو جو ذبح کرے گا، ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے۔ اگر غیر مسلم ہو، اگر وہ اللہ کا نام لے کر بھی جو ہے ذبح کر دے، وہ ذبح کرنا شریعت کے اندر معتبر نہیں مانا جائے گا، وہ آپ کا حلال جانور بھی حرام سمجھا جائے گا۔ اب کا مسلمان ہونا، مسلمانوں میں چاہے مرد ہو یا عورت ہو یا سمجھدار بچہ ہو، وہ بھی اگر ذبح کر دیتا ہے، ان 4 نسوں میں سے کم 3 نسوں کو جو ہے کاٹ دیتا ہے، ذبح کر دیتا ہے، تو ہمارا اور آپ کو وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ ایک اور مارکیٹ میں اہم مسئلہ چل رہا ہے، چلتا ہے، گھروں میں چلتا ہے۔ وہ کیا مسئلہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ بازاروں میں خاص طور پر ایک مرغے کو گرم پانی میں ڈالا جاتا ہے، یا ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر ہم اپنی زبان میں اگر کہہ لیں تو ہم مرغے کو الما کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہ اس کے کھٹیوں کو جلانے کے لیے آگ پر ان کو تپاتے ہیں۔ یہ دونوں شکل یاد رکھیے گا۔ ہمارے ہاں اس پوستی کھال کو بچانے کے لیے ان کے روئیں کو اتار کر کے ان کو آگ کے تپش لگائی جاتی ہے، آگ کے اوپر گرم کیا جاتا ہے تاکہ اس کی کھوٹیاں جو ہے وہ جل جائے، وہ باریک ہو جائے، وہ جھڑ جائے اور گوشت صاف شفاف ہو جائے۔ یا بازاروں کے اندر گرم پانی کے اندر مرغے کو ڈالا جاتا ہے، اور کیسا ڈالا جاتا ہے؟ اس کے پیٹ کو نہیں چیرا جاتا ہے، اتری بھونٹی کو نہیں نکالا جاتا ہے، یعنی ان کی آلائش کو نہیں نکالا جاتا ہے، ایسے ہی گرم پانی کے اندر اس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس بات کو یاد رکھیے۔ یا تو یہ والی شکل ہوگی جب علما لگایا جاتا ہوگا، یا گرم پانی کے اندر مرغے کو ڈالا جاتا ہوگا، ان کی گندگیوں کو، ان کی آلائش کو نکال کر کے لگایا جائے گا، تب تو کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر گرم پانی میں مرغے کو ان کے آلائش کے ساتھ، یعنی ان کے پیٹ کو نہیں پھاڑا جاتا ہے، ان گندگیوں کے ساتھ جو گرم پانی میں کیا جاتا ہے، تب کیا مسئلہ ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے؟ یاد رکھیے اس میں 2 باتیں ہیں۔ کتنی باتیں ہیں؟ اس میں 2 باتیں ہیں اور دونوں اہم ہیں۔ ہم اور آپ ہمارے بازاروں کے اندر جو مرغے کو گرم پانی میں ڈالتے ہیں، اگر اتنا سخت گرم پانی ہے، اتنا سخت گرم پانی ہے کہ بالکل مرغے کو ایٹھا کر کے رکھ دے، اور وہ پانی، ان کی حرارت، ان کی تپش اور ان کی گرماہٹ اس مرغے کی کھال میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد وہاں جو نجاست ہے، اس نجاست کے اثر کو اپنے گوشت میں چوس لے، اس نجاست کے اثر کو اپنے گوشت میں چوس لے۔ یعنی خلاصہ یہ کہیں کہ اگر زیادہ گرم پانی کے اندر ہم اور آپ مرغے کو ڈالیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس پانی کی گرماہٹ اس کی کھالوں تک پہنچے گی، اور جب کھالوں تک پہنچے گی اس کھالوں سے جو ٹچ آلائش ہے، گندگیاں ہے، وہ گندگیاں کھالوں میں گھسیں گی۔ اب ہمارا اور آپ کا وہ گوشت ناپاک ہو جائے گا۔ آپ جو گندگیاں گوشت کے اندر گھس گئی ہے، آپ کتنوں مرتبہ اس کو دھوئیں گے، ہزاروں مرتبہ ان کو دھوئیں گے،
اب وہ گوشت پاک نہیں ہوگا، وہ گوشت ہمارے لیے اور آپ کے لیے ناپاک ہو جائے گا، ان کا استعمال کرنا ناپاک ہو جائے گا۔ آج ہمارے اور آپ کے یہاں خوب اس طرح کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے دوسری بات یہ ہے کہ پانی گنگنا سا ہے، زیادہ گرم نہیں ہے، زیادہ جو ہے کھولا ہوا نہیں ہے، اس کی حرارت زیادہ نہیں ہے، ہلکی سی حرارت ہے، ہلکی سی گرماہٹ ہے، جس کی تپش صرف کھالوں تک رہ سکتی ہے، اور کھالوں میں بھی جو ان کے روواں ہیں ان روؤں کی جڑوں میں رہ سکتا ہے، جن سے وہ کھال ہلکا سا جو ہے کشادہ ہو اور وہ کھال آسانی کے ساتھ جسم سے نکل جائے۔ اگر یہ والی شکل ہے تو پھر جائز ہے، اس کے ایسے پانی میں ڈال کر استعمال کرنے سے کوئی ناجائز نہیں ہے۔ صرف کھالوں سے ٹچ ہوا ہے، آپ 3 مرتبہ اپنے گوشت کو دھو لیں، آپ کا گوشت پاک ہو جائے گا۔ آج ہم اور آپ بتانے والے ڈائریکٹ بتاتے ہیں کہ اگر گرم پانی کے اندر مرغے کو ڈال دیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیسے بھی گرم پانی ہو وہ مرغا حرام ہو جائے گا۔ حرام مطلقاً نہیں ہوتا ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے تفصیل کے ساتھ کہ اگر کھولتے ہوئے گرم پانی کے اندر جس کی گرماہٹ پورے گوشت کے اندر گھسے اور پھر وہ آلائش کی ذرات کو اپنے گوشت کے اندر چوس لے، تب وہ جو ہے گرم پانی کے اندر مرغے کو ڈالنا اور ایسا جو ہے گرم پانی کے اندر ڈال کر کے وہ مرغا ہمارے اور آپ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ حرام ہو جائے گا۔ لیکن اگر گنگنا پانی ہے، ہلکا گرم پانی ہے اور مقصد یہ ہے اس کے اندر جو باریک رواں ہے صرف وہ نکل جائے، تو ایسا کرنا اگر کر لے اس سے گوشت ناپاک نہیں ہوتا ہے اور استعمال کرنا جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح دین کے مسائل کے اوپر اور صحیح دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جو شک تھا اور وہ بھی بہت اہم شک تھا کہ جو ہم اور آپ حلال جانور استعمال کرتے ہیں، ان حلال جانوروں کے کون کون سے پارٹ ہیں، کون کون سے حصے ہیں جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے ناجائز ہے، جن کو ہم اور آپ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں، وہ باتیں انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا یہ اہم اعلان ہے کہ ہمارے